السلام علیکم. کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم معاشرتی علوم کے کلاس پنجم کے لیے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. کلاس آپ کی 5 ہے، یعنی کہ اس کو ہم لوگ پنجم بھی کہتے ہیں. اب آپ کو ان ٹرمنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے. اور سبجیکٹ آپ کا سوشل اسٹڈی یا معاشرتی علوم. آج میں نے سوشل اسٹڈی جان بوجھ کے نہیں لکھا تاکہ آپ کو یوز ٹو ہو جائیں کہ آپ معاشرتی علوم پڑھنا چاہ رہے ہیں. آج ہمارا باب نمبر 2 ہے. باب نمبر 2 اس کا پہلا چیپٹر. یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے باب. پہلا ثقافت ہے اور اگلا ہے اس کا ذرائع ابلاغ. پہلے ہم ثقافت کو دیکھ لیں گے. بہت آسان اور بہت جرنل گفتگو، بہت جرنل باتیں جو آپ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہیں. بس اس کو تھوڑا سا ہم نے کس طرح سے ایلیبوریٹ کرنا ہے ان ڈیٹیل تھوڑا سا جا کے. کتاب جب پڑھیں گے تو مزید ڈیٹیل ملے گی، لیکن میں اس میں آپ کو واضح جو مین چیزیں ہیں وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ثقافت کن جگہ پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ کوئی معاشرہ بس رہا ہو. معاشرے سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں پہ لوگ موجود ہوں، اور لوگ بھی ایک شرط کے مطابق نہیں بلکہ اس میں مختلف اقسام موجود ہوں، اور وہ معاشرہ ترقی کرے یا جس طرح بھی حالات ان کے ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ ہے. اس معاشرے کی تعریف کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں اور مختلف رنگ کے لوگ ہیں. ان کو اگر سارا ملا دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ معاشرہ. اب معاشرہ قیام پذیر کا بنیاد رکھی جاتی ہے قوم کی، قومیت، جس کی بات کہتے ہیں نیشن ہے، نیشنلزم ہے. قومیت، نیشنلزم. قوم یعنی کہ نیشن لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے نیشو. نیشو کا مطلب ہے پیدائش. پیدائش سے مراد ہے کہ جب کوئی بچہ کہیں پہ پیدائش ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پہلے سے ہی لاگو ہوتی ہیں کہ اس کا نام کیا، اس کا نسل کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہوگی، اس کا مذہب کیا ہوگا. اس کے بعد وہ بڑا ہونے پر اپنی تبدیلی کر سکتا ہے. تو ہم نے یاد ہوگا سٹیزن شپ پڑھی تھی ہم نے، شہریت، تو اس کی چیزیں وہ لاگو ہو جائیں گی، وہاں پہ اس کو اجازت ملتی ہے. لیکن بائی برتھ جب یہ نیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل مناسب بیسک باتیں بتا رہے ہیں کہ پیدائش اس کی کہاں پہ ہوئی، کس نسل میں ہوئی، کون سی زبان بولی جاتی ہے اس کے فیملی کے اندر یا خاندان کے اندر، قوم یا ذات کیا ہے، اور رسم و رواج وہاں پہ کیا موجود ہے. مذہب بھی اس میں آ سکتا ہے. کس مذہب میں آ سکتی ہے آپ اس میں. اب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ثقافتی تنوع، تے نون واو اور آئین، یہ لفظ ہے تنوع. اب آپ کو یہ ٹرمنالوجی آہستہ آہستہ میں بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ سیکھتے جائیں کہ ایکچولی جو معاشرتی علوم ہے اس میں ہم لوگ ٹرمنالوجی، کیونکہ ہماری مادری زبان یا ہماری جو نیشنل زبان ہے وہ اردو ہے، تو ہم نے اس کے متعلق لازمی طور پہ سیکھنا ہے. تنوع کا مطلب ہے ڈائیورسٹی، کہ جس میں ورائٹیز موجود ہوں کافی زیادہ. تو ہمارے پاس پاکستان میں یہ ساری چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ بھی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی ہٹ کے چیز نہیں ہے. ہم اسی چیز کو آگے ایلیبوریٹ کریں گے. یعنی کہ ہمارے پاس مذہب، ہمارے پاس زبانیں کون سی بولی جاتی ہیں، ہمارے پاس لباس کون سے پہنے جاتے ہیں، پکوان یعنی کہ ہمارا فوڈ کس طرح کا ہے، ہمارے میلے تہوار سیلیبریشن ہماری جو ہیں، مشہور واقعات یعنی کہ ہمارے جو جس طرح 14 اگست آتا ہے، قائد اعظم ڈے آتا ہے، اقبال ڈے آتا ہے، عید میلاد النبی آتا ہے، وہ میلوں میں آتا ہے، مشہور واقعات اس میں ہوتے ہیں. کوئی نئی، جس طرح ہم نے جتنے بھی ہمارے ہسٹری کے اندر ملک سے متعلق جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ہم ایلیبوریٹ کرتے ہیں. فنون لطیفہ اور دستکاری یعنی کہ ہاتھ سے جو سارا کڑھائی وغیرہ کام کرنا، سارا خطاطی کرنا، یہ سارے اس میں آئے تھے. مذہب ہمارے پاس مسلم 97% وی آر ان مسلم ان پاکستان. باقی 3% میں ہماری ڈائیورسفیکیشن ہے آگے اور بھی، جس میں سکھ موجود ہیں،
ہندو موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن 97 ہمارے پاس مسلمان ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ MCQs میں بھی آ سکتا ہے. زبانیں مختلف ہر علاقے سے بولی جاتی ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں بھی کافی ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس میں. مین یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مین پنجابی ہے، بلوچستان میں بلوچی ہے، پشتو بھی بولی جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں KP کے جسے کہتے ہیں وہاں بھی پشتو اور بلوچی سرائکی یہ بولی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو پانچواں ہے وہ گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ بلتی وغیرہ ساری لینگویج بولی جاتی ہیں. تو مین ہمارے پاس یہ ساری لینگویجز ہیں، اس کے سب کائنڈز موجود. اب ہر علاقے کا اپنا اپنا لباس ہے. خاص پاکستان جس طرح ہمارے ہاں شلوار قمیض کا زیادہ رواج ہے، یہی شلوار قمیض بلوچستان میں مختلف ہو جاتی ہے. ان کے گھیرے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، کڑھائیاں مختلف علاقوں میں پہنی جاتی ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ سندھ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں بلو کلر کا اور ریڈ کلر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے اجرک اور اس طرح کے ڈریسز وغیرہ کافی آتے ہیں. جب آپ چلے جائیں اس طرف بلوچستان کی یا KPK کی طرف تو خاص قسم کے بلوچی کی ایک پگڑی ہوتی ہے جو حضرات بہت بڑی بڑی پگڑیاں وہاں پہ پہنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈیٹیل میں جب کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں سارا ہمیں پتہ چلے گا. پکوان، ہمارے پاس پکوان بھی مختلف قسم کے ہیں اور اس میں ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک ڈش ہے، مشہور ہے، اور اس کی ڈیٹیل بات کریں گے. میلے تہوار جس طرح آپ عید میلاد النبی کا کرتے ہیں، مختلف عرس آتے ہیں، مختلف ہم نے ہر علاقے کے حساب سے ہم نے عرس اور میلے رکھے ہوئے ہیں، اور جس کو ہمارے جو آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری ایک ویرائٹی ہے. مشہور واقعات میں نے بتا دیا، جس طرح 14 اگست آپ کا آ گیا ہے، اقبال ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، اس طرح کے ہیں. فنون اور دستکاری، اور اس کو بھی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہ کریں گے کہ آپ کی لکھائی کیسی ہوتی ہے. ہر علاقے کی اپنی خوش خطی ہے، اور فنون کون کون سے وہاں پہ فن پارے کون سے بنائے جاتے ہیں ہر علاقے کے. تو اب اس کو ڈیٹیل کرنے کے بعد ہم لوگ آگے آتے ہیں ایکسرسائز پہ، جس میں ہم MCQs اور شارٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں. اب ہم نے ثقافت کے MCQs جو ہیں اس کے بارے میں ہم آ جاتے ہیں کہ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں. ماہیہ لوک گیت ہے خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، بلوچستان کا، سندھ کا، تو اس کا صحیح جواب ہے پنجاب کا. پیغامات اور معلومات پہنچانے کا قدیم ذریعہ، یہ ہم بک میں بھی دیکھیں گے، ڈھول ہے. نہ ریڈیو، یہ بھی جدید میں آتا ہے، ٹیلی ویژن بھی، اور انٹرنیٹ تو بہت جدید میں ہوتا ہے. ڈھول بہت پرانا طریقہ ہے. چپلی کباب، کابلی پلاؤ اور روغن جوش معروف پکوان ہیں کس کے؟ سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے یا بلوچستان کے؟ تو یہ خیبر پختونخوا کے ہیں. ابلاغ کی جدید ترین شکل کیا ہے؟ مواصلات کی، یعنی کہ ہم پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے یا سینما ہے؟ تو سوشل میڈیا، جس میں انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ، انٹرنیٹ کے علاوہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں موبائل وغیرہ ساری اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے اخبارات سے، موبائل سے، ریڈیو سے، رسائل سے. تو موبائل فون کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں یہ خراب ہوتی ہیں. اب اس کے بعد یہ 5 یہاں پہ ہیں، چھٹا ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی قریباً فیصد آبادی مسلمان پر مشتمل ہے، جو میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا 97%. نمبر 7، مسلمان ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں. کب؟ 11 کو ربیع الاول کے، 12 ربیع الاول کو، 13 کو یا 14 کو؟ تو 12 ربیع الاول کو. 8واں، ریڈیو ٹیکنالوجی میں ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے کن چیزوں کا؟ صوتی لہریں ہوتی ہیں، دھاتی لہریں ہوتی ہیں، فائبر لہریں ہوتی ہیں یا پلاسٹک لہریں ہوتی ہیں؟ تو صوتی لہروں کو استعمال کیا جاتا ہے. 9، شلوار قمیض قومی لباس ہے کس کا؟ پاکستان کا، برطانیہ کا، چائنا کا، امریکہ کا یا پاکستان کا؟ تو یہ پاکستان کا ہے. اور لاسٹ ون ہے قوم، نیشن زبان کے لفظ نیشو کا ماخوذ ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ابھی، وہ آپ نے میرے لیکچر میں سنا ہوگا. ہندوستان کا ہندوستانی ہے، لاطینی ہے، برطانوی ہے یا جاپانی ہے؟ تو یہ لاطینی ہے. اب ہم شارٹ کویسچنز کی طرف چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. تو اسی ثقافت کے لیکچر کا کہ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ کسی جگہ کے لوگوں کا آپس میں میل جول، رسم و رواج، مذہب، زبان اور رہن سہن کے طور طریقے وہاں کی ثقافت کہلاتے ہیں. سوال نمبر 2، پاکستان میں پائے جانے والے مختلف پاکستانی ثقافتی گروہوں کے نام لکھیں.
ثقافتی گروہوں سے مراد ہے کہ نام علاقوں کے لحاظ سے پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، گلگت بلتستان اور کشمیری وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 3، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لوگ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں بلتی، شینا، بروشسکی، وخی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کشمیر میں کشمیری اور پہاڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی، ہم نے ابھی اس چیپٹر کے باب نمبر 2 کے چیپٹر کے پہلے حصے کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے لیے تھوڑا سا میں ایک آپ کو کام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہوم ورک ہے اس کا، کہ جو مختصر سوالات اور ایم سی کیوز آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ نے اس کا بغور مطالعہ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، السلام علیکم۔